فیصل کا سلام قبول کیجیے گا۔ آج کل میں نے آپ کو دوسرے سپارے کی کلیدی نکات بتائے تھے کہ اس میں 4 کلیدی نکات ہیں۔ ایک ہے تحویل قبلہ، دوسرا ہے آیات بر، ابواب بر، تیسرا ہے قصہ تعاون، چوتھا ہے قصہ طالوت۔ اب یہ 4 قصے ہیں اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کی تفصیل آج بتاؤں گا، تو آج میں آپ کو صرف تحویل قبلے کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضور جب مکہ میں ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ مقام ابراہیم کے وقت نماز پڑھتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس ایک ہی سیدھ میں جاتے تھے، تو حضور کی خواہش ہوتی کہ وہ وہاں بھی نماز پڑھتے، تو اس طرح سے دونوں قبلے جو ہیں وہ کور ہو جاتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بیت المقدس 3000 سال قبل یہ قبلہ ڈکلیئر ہوا تھا، جبکہ مقام ابراہیم یا خانہ کعبہ جو تھا وہ ہزاروں سال پہلے بنا ہوا تھا۔ تو اس لیے اور وہاں پہ خانہ کعبہ میں مشرکین، یہودا، نصارا، مسلمان سارے نماز پڑھتے تھے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو 16 یا 17 مہینے حضور مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے تھے، لیکن اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا اور اس کا پشت خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ مدینہ کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ سیدھ میں خانہ کعبہ بیت المقدس پڑتا ہے اور بیک پہ خانہ کعبہ آتا ہے۔ تو حضور بڑے پریشان ہوتے، اس کی یہ خواہش تھی کہ چونکہ قبلہ اول جو خانہ کعبہ ہے وہ بہت پہلے بنا ہوا ہے، تو یہ اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ اس پریشان رہتے، چاہت بھی تھی۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین مدینہ میں، اور اس کا رخ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، کہ جب حکم ہوا کہ بھئی رخ کو تبدیل کر لیں خانہ کعبہ کی طرف، تو حضور نے چونکہ وہ امامت فرما رہے تھے تو پیچھے سے آ کے وہ آگے کھڑے ہو گئے، اور اسی طرح سے اس کے جو مقتدی تھے انہوں نے 180 ڈگری لے کے اس کے سامنے آ گئے۔ اب اس میں 3-4 حکمتیں ہیں اس کے تبدیل کرنے میں خانہ کعبہ کی۔ ایک تو یہ کہ کون کون ہو اسلام یا حضور کی پیروی کر رہا ہے، یہ دیکھنا مقصود تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ توریت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو کہ 2 قبلوں والا کہلائے گا، تو وہ مقصود تھا، وہ بھی مقصد حل ہو گیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہودا اور نصارا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ، تو اس کی بات ضروری ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرا یہ چینل آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیوں کہ اس طرح سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے آپ کے لائک سبسکرائب سے، اور اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے آپ کے حوصلے کی وجہ سے، آپ کے داد دینے کی وجہ سے میں آپ کے لیے اس طرح سے اچھی معلوماتی ویڈیو بناؤں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ فیصل کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔